الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ بزرگان محترم، میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آپ تمام احباب، میرے تمام دوست بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو اپنی یاد میں جمع ہونے کے لیے توفیق عطا فرمائی۔ یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ جتنا ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں کم ہے۔ میری طبیعت علیل چل رہی ہے، آہستہ آہستہ روح بصحت ہے، اور انشاءاللہ ایک آدھ دو روز میں طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، تو جیسی صحت ہوگی انشاءاللہ آپ کے سامنے دین کی بات ہوگی، اور آپ مسلسل آتے رہیں، اور ہرگز ایسا یہ نہ سمجھیں کہ بیان نہیں ہوگا، پروگرام نہیں ہوگا۔ ضرور آپ لوگوں کی حاضری اور آپ لوگوں کا یہاں تشریف لانا گویا آپ لوگوں کے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب چند لوگ ایک جگہ جمع ہو کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اور جب مجلس ختم ہوتی ہے ایک ایک فرد کے لیے مغفرت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ یہ معمولی دولت نہیں، معمولی سعادت نہیں ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے صحابہ، جب تم جنت سے باغات سے گزرو تو خوب سیرابی حاصل کرو، خوب فائدہ اٹھاؤ۔ صحابہ کو تعجب ہوا کہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ذکر کی مجالس یہ جنت کے باغ ہیں۔ اور رب ذوالجلال خالق کائنات اللہ رب العالمین کی شان یہ ہے کہ جب کسی کو ایک بار جنت میں داخل کر لیتے ہیں پھر جنت میں اس کو نکلنے نہیں دیتے۔ تو گویا آپ لوگوں کو جنت میں اللہ تعالیٰ نے داخل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخلہ ہمارے لیے مقدر فرمائے، اور جہنم سے اللہ تعالیٰ ہماری پوری پوری حفاظت فرمائے، اور انشاءاللہ جو ہے طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ لوگ دعا کر رہے ہیں، آج بہت اچھی طبیعت ہے پہلے سے۔ میں بیمار آدمی کی دعا قبول بھی ہوتی ہے۔ آپ یقین جانیے، آپ لوگ تشریف لاتے ہیں، ایک ایک فرد کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ میرے دوست، میرے احباب جو بیان کے لیے پروگرام میں اور ذکر کی میں شرکت کے لیے تشریف لاتے ہیں، رب کریم ان کی دلی مرادیں پوری فرما دے، ان کے مقاصد میں کامیابی عطا فرما دے۔ اے پروردگار عالم، ان کو مالداری عطا فرما، ان کی روزی میں، کاروبار میں اپنی شان رحمت کی وسعت کے بقدر خیر و برکت و ترقی عطا فرما۔ ہر قسم کی ناگہانی آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، جادو ٹونے، نظر بد سے اللہ تعالیٰ تمام حاضر ہونے والے اس خانقاہ میں اور اسی طریقے سے تمام بڑودہ میں رہنے والے مرد و عورت، اللہ تعالیٰ سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، اور آپ لوگوں کو، تمام دوستوں کو اللہ اپنا ولی بنا لے، اپنے محبوب بندوں میں داخل اور شامل فرما لے۔ ماشاءاللہ مولانا اعجاز صاحب جو ہمارے بھانجے ہیں، بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ سال ہر سال سے حدیث کی خدمت کا موقع اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد بھی ہیں،
اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خادم بھی رہ چکے ہیں، یعنی والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کرتے ہوئے، یعنی صرف جو ہے ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ حرمین کی خدمت کی سعادت بھی ان کو حاصل ہوئی ہے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کا موقع ملا، کعبے میں بھی موقع ملا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ معمولی سعادت نہیں ہے۔ حضرت قاری صدیق صاحب باندی نور اللہ مرقدہ، یہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی تھے اور خادم بھی تھے۔ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی، یہ بھی والد صاحب کے شاگرد بھی اور خادم۔ تو ایک مرتبہ مسجد حرام میں مطاف کے اندر قاری صدیق صاحب باندوی تشریف لائے، اور آنے کے بعد والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پیر دبانے لگے۔ مطاف کے اندر سامنے کعبہ موجود ہے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ قاری صاحب یہاں بیعت بھی ہو رہی ہے، سامنے بیت اللہ ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ پیر دبا رہے ہیں، چھوڑیے ہاتھ ہٹائیے۔ تو قاری صدیق صاحب باندوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا، عرض کیا کہ حضرت، ہندوستان میں جب میں آپ کا پیر دباتا تھا ایک مرتبہ پیر دبانے کا اجر و ثواب مجھے ملتا تھا۔ آج کعبہ میں اور مطاف میں بیت اللہ کے سامنے میں آپ کا ایک مرتبہ پیر دباؤں گا تو 1,00,000 مرتبہ پیر دبانے کا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو ماشاءاللہ یہ مولانا اعجاز صاحب کو خدمت کا موقع مسجد حرام میں بھی، کعبے میں بھی ملا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت بہت ترقیات سے نوازے اور ان کے فیض کو اللہ تعالیٰ جاری اور ساری فرمائے۔ اب جو ہے چونکہ ہمارے شیخ مولانا اسرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ سے بھی بیعت تھے مولانا اعجاز صاحب، یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پہ بھیجا۔ یہ خود نہیں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پہ بھیجا کہ وہاں جاؤ، اور شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی جو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی تھے، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور مجاد بھی تھے، جا کر کے ان کا فیض وہاں سے بڑودہ سے لے کر کے آؤ۔ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں بھیجا، اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کو منظور و مقبول فرمائے۔ اب ہم مولانا نہیں وہ اچھا جی حضرت مولانا اعجاز صاحب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ داعیہ پیدا ہوا کہ چاروں سلسلے میں خادم حدیث خادم قرآن مولانا اعجاز صاحب کو اجازت دی جائے، خلافت دی جائے چاروں سلسلے میں، سلسلہ چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ میں۔ تو مجھ کو جو ہے تمام بزرگان دین، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے خلفاء سے جو مجھے اجازت ہے، شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی سے مجھے اجازت ہے، اور جتنے بھی بزرگوں سے مجھے اجازت ہے، میں ساری نسبت کو آپ کی طرف منتقل کرتا ہوں، اور میں اجازت دیتا ہوں پوری امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سے رشد و ہدایت کا کام لیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سے خوب کام لے اور تقوی والی زندگی نصیب فرمائے، شیطان کے مکر و فریب سے اللہ تعالیٰ آپ کی اور پوری امت کی پوری حفاظت فرمائے۔ تو چاروں سلسلے میں ان کو مولانا اعجاز صاحب کو اجازت دیتا ہوں۔ آ جاؤ۔ مولانا اعجاز صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم امروہہ، قاری ضیاء القمر صاحب، سب لوگ آ جائیں، اور وہ کہاں مفتی عمیر صاحب۔ اچھی طرح مان لیا۔
اس یقین کے ساتھ ذکر کریں کہ پوری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، اس یقین کے ساتھ کہ ہمارے لیے ذکر کی مجلس ختم ہوتے ہی مغفرت کا فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ ذکر شروع کر دیجئے۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الا اللہ، 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 الا اللہ۔ ماشاءاللہ، بہت مبارک۔ اللہ اللہ، 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 اللہ اللہ۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بہت مبارک۔ اب آخری تسبیح کا ذکر کریں گے ہم۔ اللہ اللہ، 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 اللہ اللہ۔ ماشاءاللہ، بہت مبارک۔ 2-3 منٹ جو ہے مراقبہ کر لیجئے، گردن جھکا لیجئے اور رو کر کے گڑ گڑا کر کے گناہوں سے توبہ کریں، گناہوں سے
گردن جھکا لیجیے۔ اللہ بڑے گنہگار ہیں، پورا رمضان گزر گیا، اللہ کوئی حق ادا نہیں ہوا، گناہوں میں برباد ہو گئے، اللہ اللہ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں اور بندوں کا حاجت روا کون ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، سب کا داتا ہے تو اللہ بڑے گناہگار، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہری آنکھوں کو کھول لیجئے، دعا کر لیجئے پوری امت کے لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے صغیرہ اور کبیرہ، چھوٹے بڑے ظاہری اور پوشیدہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم ہماری پوری زندگی گناہوں میں برباد ہو گئی، اے اللہ جرم عظیم کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین پوری امت کی مغفرت فرما، پوری امت کی اصلاح فرما، پورے امت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما، پورے عالم میں اسلام کا بول بالا فرما، اسلام اور ایمان والوں کو سربلندی عطا فرما، عزت قوت ہمت دانائی حکمت عملی عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اتباع سنت کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں مریض ہیں اس مجمع میں، یہ ان کے گھر والے بیوی بچے اہل و عیال، اے اللہ سب کو شفاء کلی عطا فرما، تمام بیماروں کو چھوٹی بڑی بیماریوں سے نجات عطا فرما، تمام قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جتنے ہمارے بھائی بہن بیٹیاں غیر شادی شدہ ہیں اے اللہ سب کو بہترین جوڑا نصیب فرما، جن کے رشتے قائم ہو چکے ہیں شادی کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرما۔ اے رب کریم اپنے فضل و کرم سے پورے مجمع کو اے اللہ تمام مریدین متوسلین دوست احباب کو اپنا ولی بنا لے، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے، اپنے محبوب بندوں میں داخل فرما لے، اے اللہ شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین
زیادہ سے زیادہ ہمیں توبہ کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، توبہ اتنا اونچا عمل ہے کہ ایک توبہ کرنے سے انسان ولایت کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ اے اللہ پورے مجمع کو روزانہ، اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ توبہ کرتے تھے۔ اے اللہ ہمیں بھی روزانہ 100 مرتبہ توبہ کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رو کر کے، گڑ گڑا کر کے، ندامت کے آنسو بہا کر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرما، اور معتکفین کی خدمت میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں اے اللہ سب کو اجر عظیم، اجر کریم، اجر جزیل عطا فرما۔ بڑودہ اور پوری دنیا کے مسلمان کاروباری لائن سے بڑی مشکلات میں ہیں، اے اللہ سب کی روزی میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ سب کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، اپنی شان رحمت کی وسعت کے بقدر ترقی عطا فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کو مالداری عطا فرما، امت مسلمہ کو خوشحالی عطا فرما۔ اے اللہ رزق کی تنگی کو دور فرما، ہمارے گھروں سے بیماریوں کو، بلاؤں کو، جادو ٹونے کے اثرات کو اے اللہ ختم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔